السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 44۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1955، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ یہ روایت ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تو شکر کا معنی جاننا ضروری ہے۔ شکر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، اس کے بارے میں اظہار کرنا، ظاہر کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اب اصطلاحی معنی میں اس کی تقسیمات کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کی تعریف اور بندوں کا جو شکر ہوتا ہے اس کی تعریف۔ اب چونکہ اس حدیث میں یشکر الناس کا لفظ آ گیا ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ مطلقاً جو شکر ہے اس کے حوالے سے قرآن میں کافی مقامات پر شکر کی فضیلت کو بیان کیا گیا، کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ۔ تو یہ آیت بھی بتاتی ہے شکر کریں گے زیادہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ بہت کم میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے ہیں۔ پھر انبیاء کی مثالیں شکر کے ساتھ بیان کی قرآن نے، تو وہ ایک کمپلیٹ سبجیکٹ ہے شکر، ایک پورا لیسن ہے، پورا سبجیکٹ ہے جس کو قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا۔ اب اس حدیث میں جو آیا لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا، پہلے میں اس کے درجات بتا دیتا ہوں کہ 3 درجات ہیں شکر کے۔ پہلا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کوئی چیز، ہمارے اوپر کسی چیز کا احسان کیا جائے، کوئی ہمارے اوپر نعمت ہو، تو ہم اس کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ کوئی نعمت کرتا ہے تو ہم اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، دعا کی صورت میں، نماز کی صورت میں اور نیکیوں کی صورت میں۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو کوئی پسندیدہ چیز مل جاتی ہے، انسان کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، انسان کو مال مل جاتا ہے، انسان کو اولاد مل جاتی ہے، انسان کی شادی ہو جاتی ہے، مطلب ہر وہ اچھا کام جو انسان کو مل جاتا ہے، اس کے بدلے میں جس کی عوض وہ کام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کام ہوتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، تمام نعمتوں کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر، اور جن کریکٹرز کا اس میں رول ہے ان کا بھی شکریہ ادا، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں پر شکر کرنا، یہ انتہائی مشکل ہے۔ میں اس کو ایکسپلین یوں کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہم نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ کام ہو، لیکن وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ قسمت میں ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ ہم پریشان ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم گلے شکوے کرتے ہیں، وہاں پہ ہم تقدیر اور دیگر چیزوں کو بھی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہیں سے امتحان شروع ہوتا ہے، یہ ہے اصل امتحان۔ یہاں بھی شکر کرنا ہے، یہاں شکر بھی ہے ساتھ صبر بھی ہے، یہاں شکر کے ساتھ پلس صبر کا جو ایک سبجیکٹ ہے اس کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ صبر کی تھیوری جو ہے اس کو بھی یہاں پہ لایا گیا ہے، کیونکہ یہاں صرف شکر نہیں ہو سکتا، یہاں ساتھ صبر کا جب ہم اس کو بیلنس کریں گے، شکر اور صبر کو، تو پھر ہماری زندگی اس درجے میں آ کے سٹیبل ہوگی۔ ادروائز کیا ہوگا، یہاں جو درجے میں لوگ پہنچتے ہیں، یہاں اس صورتحال میں پہنچتے ہیں، وہ کنفیوز اور پریشان، گلے شکوے اور لوگوں سے بدگمان، اور مطلب کیا کچھ نہیں کر گزرتے، میں یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیوں ہو گیا، اس نے ایسا کیوں کر دیا، یہ تقدیر ہے۔ یہاں پہ آ کے جو دوسرا درجہ ہے، سیکنڈ جو اس کا سٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں کا قسمت میں آ جانا، مل جانا، اس کے اوپر بھی شکر کرنا چاہیے۔ یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ امتحان کا اعلیٰ درجہ ہے۔
اور تھرڈ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا. مثال کے طور پہ انسان نے اللہ کو بنایا ہے، تو یہ انسان کی تخلیق پہ صرف انسان کا اللہ کا شکر ادا ہو سکتا ہے، بندوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اب بندے کی تخلیق پہ، انسان کی تخلیق پہ آپ قبر پہ جا کے جو ہے نا وہ شکریہ ادا کریں، قبر کے جا کے اوپر آپ جو ہے وہ چڑھاوے چڑھائیں، نہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا کارنامہ ہے. اس نے حضرت انسان کو پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، حوا کی بیٹیوں کو پیدا کیا، آدم کے بیٹوں کو پیدا کیا، تو یہ صرف اللہ کی تخلیق ہے. اب اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. اس کے عوض صرف اللہ ہی کا شکر ہو سکتا ہے، بندوں کا نہیں ہو سکتا. تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کا شکر ہونا، شکر گزار ہونا. تو یہ 3 درجات ہیں اس کو شکر میں. اس کی اور بہت سی تفصیلات ہیں، اس میں ہر درجے کی آگے تفصیلات ہیں، اقسام ہیں، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بڑے اختصار سے میں نے اس کے درجات کو بیان کر دیا. تو ہمیں لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کا شکریہ ادا. اب شکریہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لفظ شکریہ بول دیں، مطلب تھینک یو بول دیں یا تھینکس بول دیں یا جزاک اللہ بول دیں، یا آپ شکریہ کا لفظ بول دیں، کوئی بھی ایسا اپنی زبان میں کوئی لفظ بول دیں. یہ ہوتا ہے لغوی شکر. اصطلاحی شکر یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا تو مشکل آنے پہ آپ بھی اس کا ساتھ دیں، آپ بھی اس کی آسانیوں کو، مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کریں، آپ بھی حسب توفیق اس کو گفٹ اور اس طرح کی چیزیں دیں، معاملات اتفاق و اتحاد، محبت، الفت کی طرف لے کے جائیں. تو یہ اصطلاحی شکر ہوگا، تو یہ کرتے رہنا چاہیے. اور اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے حدیث کا، لم یشکر اللہ، مطلب یہ ہے کہ جب آپ بندوں کے ساتھ ہی ایک جو بندہ ہے وہ اپنے دوسرے بندے کے ساتھ جو ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کیسے کرے گا؟ مثال مطلب بالکل آسان ہے کہ آپ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن اللہ کا شکر وہ کیسے ادا کرے گا؟ یہ بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے معاملات کو ٹھیک کر دے گی. تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق دے.